السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے اپنی ایک اور آسیبی کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ چینا، جو کہ بالکل تنہا اپنے گھر میں پڑھائی میں مصروف تھی۔ 4 کمروں کا ان کا یہ گھر تھا۔ ایک کمرہ اس نے اسٹور بنایا ہوا تھا۔ اس اسٹور میں اس نے کچھ بک شیلف بنا رکھی تھیں جس میں وہ کتابیں لا کر رکھا کرتی تھی۔ اسے لائبریری جانا بھی بہت پسند تھا۔ بک فیسٹیولز لگتے تھے، وہاں جا کر بھی وہ اچھی اچھی بکس، اسٹوریز لے کر آتی تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ ایک بک فیسٹیول میں گئی۔ اس نے وہاں سے ایک عجیب و غریب بک اٹھا لی، شاید ماروائی جادوئی کہانیوں کی کتاب اٹھا کر وہ گھر لے آئی تھی۔ کافی مہنگی اس نے وہ بک خریدی تھی۔ چینا کی اماں نائلہ، جو کہ اس سے مسلسل سوال کر رہی تھی، لاؤ آج کون سی کتابیں خرید کر آئی ہو؟ اپنی ساری پاکٹ منی ان کتابوں میں ہی تم خرید کر برباد کر دیتی ہو۔ آخر کو تمہیں ملتا کیا ہے؟ اپنی پڑھائی پوری کرو تاکہ میں تمہاری شادی کروں اور اپنے سر سے میں یہ بوجھ بھی ہٹا دوں، تاکہ میں اپنے بیٹے کے پاس امریکہ چلی جاؤں۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی میں بھی تو وہاں نہیں جا سکتی۔ چینا کی ماں کافی لالچی عورت تھی۔ چینا تو اسے ایک بوجھ ہی لگتی تھی، کیونکہ چینا کا بھائی راشد، اس نے ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کی شادی ہم پاکستان میں ہی کریں گے، نہ کہ امریکہ میں، کیونکہ راشد اپنی امی کا پہلے شوہر کا بیٹا تھا، جبکہ چینا اس کے دوسرے شوہر سے تھی۔ وہ ایک بیوہ تھی۔ آج جلدی جلدی اپنے گھر کے تمام کام نمٹا کر چینا اس اسٹور نما لائبریری میں چلی گئی تھی۔ اس نے جا کر وہ 100 واٹ کا بلب روشن کیا اور پیلی مدھم روشنی میں اپنے ٹیبل کے پاس دوسرا لیمپ جلا کر بیٹھ گئی۔ وہ کتاب اس نے آ کر چھپا دی تھی۔ اب اس نے وہ کتاب کھولی۔ کھولتے ہی اس کے اندر عجیب و غریب تحریریں کندہ تھیں۔ کچھ ٹیٹو بنے ہوئے تھے، کہیں تعویذ لکھے ہوئے تھے، کہیں خوفناک تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور کہیں تو بھیڑیے بنے ہوئے تھے جو کہ انسانوں کا کلیجہ چیرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ یہ ایک لمبی طویل تحریر تھی، اچھی خاصی موٹی کتاب تھی۔ یہ کیسی کتاب آج میرے ہاتھ لگ گئی ہے؟ ایسا لگتا ہے ایک ایک تصویر جاندار ہو، باہر نکل کر آ جائے گی۔ وہ ایک ایک صفحہ پلٹتی جاتی اور خوف میں ڈوبتی جاتی۔ وہ کانپنے لگی تھی، اتنی خوفناک تحریریں اور کہیں کہیں تو عجیب و غریب زبانیں لکھی ہوئی تھیں۔ اچانک اس نے کتاب بند کی اور سائڈ پر ہیڈ ڈاؤن ہو گئی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ چینا نے آج گھر کا تمام کام کر لیا تھا۔ کام کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی پورے گھر میں گھوم رہی ہے اور وہ گھٹنے گھٹنے چل رہی ہے۔ چینا اس کا تعقب کرنے لگی کہ یہ کس کا بچہ ہمارے گھر گھس آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس بچی کا سر گول گول گھوم رہا ہے اور وہ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی دیکھتے چینا کے قدم پیچھے ہونے لگے اور وہ بچی دراز ہونے لگی۔ اچانک چینا کو ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے آواز دی ہو۔ چینا نیند سے جاگ گئی تھی۔ آئی اماں؟ چینا ڈر گئی تھی۔ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا؟ پر وہ خواب تو نہیں تھا، اصل میں ہی تو سب کچھ دکھ رہا تھا۔ چینا عجیب و غریب سسپنس میں شکار کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ بلب اس نے بند کر دیے تھے۔ چینا اب تک اپنے خواب کے سحر سے باہر نہ آئی تھی۔ کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں لیٹنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے آج اپنے کمرے کی لائٹ آف نہیں کی تھی۔ اس کی کب آنکھ لگ گئی؟ جب صبح ہوئی وہ تیار ہو کر کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ نائلہ سارا کام نمٹا رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ ارے رات صبح کے 10 بج رہے ہیں، اس وقت کون آ گیا؟ جیسے ہی چینا کی اماں نائلہ دروازے پر پہنچی، دروازہ کھولا
تو سامنے دیکھا کہ چینا کھڑی تھی۔ اس کی عجیب و غریب حالت ہو رہی تھی، مانو جیسے کسی سے لڑ کر آ رہی ہو۔ ایک دم نائلہ کو سائڈ میں کرتے ہوئے سیدھے اندر چلتی چلی گئی۔ نائلہ بھی غصے میں تھی، فوراً دروازہ بند کیا۔ چینا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ اتنی بدتمیزی؟ وہ بھی اس کی امی تھی، وہ بھی اندر اس کے سر پر جا کر سوار ہو گئی۔ امی، آج کالج میں پڑھائی نہیں ہوئی اور میں جلدی آ گئی، کیوں آپ کو برا لگ رہا ہے؟ کیا آپ کو امید نہیں تھی کہ میں آ سکتی ہوں؟ ارے نہیں بیٹا، میں تمہیں دیکھ کر ایک دم چونک گئی، اور آج تم یہ کس انداز میں گھر میں داخل ہوئی ہو؟ نہ سلام نہ دعا۔ چھوڑے امی ساری باتیں، مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو تم چائے پراٹھا کھا کر گئی ہو اور اتنی جلدی بھوک لگائی؟ جو کچھ بھی ہے مجھے لا دے۔ چینا عجیب و غریب حرکتیں میں مصروف ہو گئی تھی، اپنے بال مسلسل کھول کر گھمائے جا رہی تھی۔ نائلہ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نائلہ نے اس کے آگے 2 پراٹھے اور انڈے کا آملیٹ بنا کر رکھ دیا، جو اس نے منٹوں میں صفا چٹ کر دیا تھا۔ اماں پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے، کمرے میں نہ آئیے گا، میں سونے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے چینا، تم سو جاؤ، مجھے بھی بازار سے کچھ کام ہے، آج قیمہ لے کر آنا ہے، تو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں قیمہ بنا لوں، ویسے بھی 10 بجے ہیں، مارکیٹ بھی کھل گئی ہوگی، میں جا رہی ہوں، تم آرام کرو، آ کر ملاقات ہوتی ہے۔ نائلہ ہاتھ میں ٹوکری اٹھائے بازار کے لیے نکل گئی تھی۔ آج اس کو راستے میں اس کی ایک سہیلی مل گئی، سو تو اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ ان کے گھر میں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، جس کا ذکر اس نے نائلہ سے کیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ایک پیر بابا سے مل کر انہوں نے اپنے گھر کو صحیح کیا، ورنہ ان کے گھر میں بڑی پریشانیاں آ گئی تھیں۔ آج بات کرتے کرتے نائلہ کو 1 بج گیا تھا۔ نائلہ نے جب وقت کی طرف دیکھا تو عجلت میں کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، جو ہوا اچھا ہوا، تمہاری جان بچی، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، چلو میں گھر جا رہی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ گھر آتے آتے نائلہ کو 1:30 بج گیا تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی نائلہ اپنے گیٹ پر پہنچی، دروازہ ان لاک کرنے لگی تو پیچھے پیچھے چینا بھی آ گئی۔ وہ یونیفارم میں تھی۔ جیسے ہی نائلہ نے گردن گھما کر چینا کی جانب دیکھا تو ہاتھ سے سودے کی ٹوکری چھٹ گئی، سامان گرتے گرتے بچا۔ کیا ہوا اماں، سب خیریت تو ہے؟ نائلہ چکرا کر بیٹھ گئی تھی۔ تم پھر کالج چلی گئیں؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ تم آرام کر لو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ایسے کیسے؟ چینا کو وہ ڈانٹے جا رہی تھیں۔ چینا نے بولا، امی میں تو گھر آئی ہی نہیں، اور میں ابھی سیدھے کالج سے گھر آ رہی ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے گلی میں ہی بحثنا شروع ہو گئی تھیں۔ امی دروازے تو کھولیے، اندر چل کر بات کر لیتے ہیں، سب لوگ ہمیں عجیب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آپ تو خیال ہی نہیں کرتی کہ محلہ ہے اور آپ میری بے عزتی کیے جا رہی ہیں، دیکھو سامنے کھڑا ہوا وہ لفنگا کیسے ہماری باتیں سن رہا ہے۔ ارے میں بھول ہی گئی، چلو اندر چلتے ہیں، اندر بتاتی ہوں، میں نے تمہیں پراٹھے کھلائے ہیں، آملیٹ بنا کر دیا ہے، اور تم نے کہا میں کمرے میں جا کر آرام کر رہی ہوں۔ تمہارا آج عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر تو میں خود ڈر گئی تھی کہ کس سے لڑ کر آ رہی ہو۔ امی آپ مجھ سے مذاق نہ کریں اور جیسی چاہے قسم لے لیں، میں ابھی اینی کو فون کرتی ہوں، وہ آپ کو سب سچ بتائے گی۔ چینا نے اینی کو کال لگا دی تھی۔ اینی نے جیسے ہی فون ریسیو کیا، ہاں بھائی ہم کہاں تھے؟ سارا ٹائم تو چینا کالج میں اسپینڈ کیا ہے، لیکچرز لیے ہیں، کیا ہوا؟ واپس کالج آنا ہے کیا؟ ارے نہیں، بس ایسا ہی پوچھ رہی تھی۔ میں اور تم کہاں تک آئے تھے؟ میں اپنے بس اسٹاپ پر اتر گئی اور تم آگے آ گئیں۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ اینی پریشان ہو گئی تھی۔ ارے نہیں نہیں، بس ایسے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی میں، چلو فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھی۔ پھر رات والا خواب چینا نے اپنی امی کو سنایا۔ نائلہ اور چینا آج ایک رات ہی سوئی تھیں ایک ساتھ۔ رات کے کوئی 3 بجے تھے، ایسا لگا جیسے ذہن میں
کوئی میمنہ منمنا رہا ہو۔ امی، ہمارے گھر میں کوئی میمنہ گھس آیا ہے کیا؟ نہیں بیٹا، دروازہ تو بند ہے، آپ آوازیں سن رہی ہیں؟ ہاں، آواز تو آ رہی ہے، یہ کسی بکرے کی بچی کی لگتی ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ دونوں امی بیٹیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ قدموں سے گھر کی لائٹیں روشن کرتی جاتی اور صحن تک جانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں ایک میمنہ صحن میں کھڑا کب سے میں کر رہا تھا۔ امی، یہ کہاں سے آ گیا؟ بیٹا، گیٹ تو بند ہے، یہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ امی، کتنا خوبصورت ہے نا، اس کو ہم اندر رکھ لیں؟ ہاں، ہوا بھی چل رہی ہے اور موسم بھی تھوڑا ٹھنڈا ہے، اس کو ہم اندر لے آتے ہیں، کسی کا ہوگا تو لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میمنے کو اندر لے آئی تھیں اور انہوں نے اس کے گلے میں رسی باندھ کر میز کے پائے سے باندھ دیا تھا۔ ان میں اتنی عقل نہیں تھی، تھوڑی سی اس کی تفتیش کر لیتی کہ یہ میمنہ آخر آیا کیسے۔ دونوں اس میمنے کو باندھ کر اندر چلی گئیں۔ وہ مسلسل منمناتا رہا کیونکہ ان کے پاس اس میمنے کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی اور نائلہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ رسی زمین پر پڑی تھی اور میمنے کا اتا پتہ نہ تھا۔ نائلہ بھاگم بھاگ چینا کو اٹھانے بھاگی۔ ارے، میمنہ کہاں چلا گیا؟ امی، رات کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا۔ دونوں جب باہر آئیں تو صرف رسی زمین پر پڑی تھی، میمنے کا تو دور دور تک نشان نہ تھا۔ بیٹا، عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں، ایسا کرو آج تم کالج نہ جاؤ۔ امی، مجھے آج ضروری کام ہے، آج مجھے اپنے ایڈمٹ کارڈز ریسیو کرنے ہیں، اگزام سر پر کھڑے ہیں، آج تو جانا بنتا ہے، کل نہیں جاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ امی راضی جیسے تیسے ہو گئی تھیں اور چینا ناشتہ کر کر کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ اچانک نائلہ کو ایسا لگا کہ کچن کے اندر کھڑا کوئی کام کر رہا ہے۔ نائلہ ٹیبل پر بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ کون ہے کچن کے اندر؟ کون ہے؟ نائلہ چھری ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ کوئی بھی نہیں ہے، میرا ہی وہم تھا۔ اچانک لان میں سے نائلہ کو کچھ آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی تیز تیز آپس میں خسر پھسر کر رہا ہو۔ نائلہ کے ہاتھ سے پھر چھری گر گئی کیونکہ وہ سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ وہ ایک دم ڈر گئی کہ شاید گھر میں کوئی چور گھس آیا ہو۔ نائلہ دبے قدموں سے اب صحن کی جانب جانے لگی اور جیسے ہی اپنی گردن نکال کر صحن میں جھانکا تو صحن میں کوئی نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی، 12:15 بجے تھے کہ نائلہ کی اچانک گیٹ پر دوبارہ دستک ہوئی۔ نائلہ پھر چونک گئی تھی، وہ کھانا پکا چکی تھی۔ اب کون آ گیا؟ جا کر دیکھتی ہوں پھر سے کوئی مذاق نہ ہو۔ جیسے ہی نائلہ نے دروازہ کھولا تو سامنے شازیہ کھڑی تھی جو کہ نائلہ کی دوست تھی۔ شازیہ جیسے ہی اندر آئی اس نے فوراً کنڈی لگا لی اور ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ شازیہ نے بولا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نائلہ؟ نائلہ آنکھوں سے کافی ڈری ہوئی تھی۔ تم بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ وہ میمنے سے لے کر اب تک کی ساری سٹوری شازیہ کو بتا چکی تھی۔ شازیہ نے پورے گھر میں نظریں گھمائی اور کہنے لگی، یہ کب سے ہو رہا ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں شازیہ، پتہ نہیں میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ میں تو امریکہ جانا چاہتی ہوں، جیسے ہی میری بیٹی چینا کا کوئی اچھا رشتہ لگتا ہے تو تم چینا کو کیوں نہیں لے کر جاتی امریکہ؟ نہیں لے جا سکتی، سال 6 مہینے میں کوئی اچھا رشتہ مل جائے، میں اس کے ہاتھ بھی لے کر امریکہ چلی جاؤں گی شازیہ۔ لیکن یہ جو 3 دن سے میرے گھر میں ہو رہا ہے، یہ میرا وہم ہے یا کچھ اور سمجھ نہیں آتا۔ اچھا تو چلو میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی، اور ہاں یہ لو نمبر، کام آئے گا، اسے رکھ لو۔ شازیہ نے جاتے جاتے پیر بابا کا نمبر نائلہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور خیر بات کر کر گھر لوٹ گئی تھی۔ آج چینا کو لیٹ ہو گئی تھی آنے میں، واپسی میں انہوں نے آئس کریم پارلر جانا تھا۔ محترمہ 2:30 بجے گھر آ رہی تھیں اور نائلہ کا تو مارے خوف کے برا حال تھا۔ تم نے کتنی دیر کر دی، مجھے الٹے سیدھے وسوسے آ رہے تھے
کیسے وسوسے امی؟ کہیں میں مر تو نہیں گئی، یہی سوچ رہی تھیں؟ اچھا ہے میں مر جاتی، آپ کی جان چھٹتی اور آپ امریکہ چلی جاتی، ہے نا؟ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں امی، ایسی ہی بات ہے۔ میں تو آپ پر بوجھ ہوں نا، آپ نے کبھی مجھ سے سگی ماؤں والی محبت ہی نہیں کی، آپ تو بس اپنے بیٹے راشد سے محبت کرتی ہیں۔ میری بھی شادی ہو ہی جائے گی اور پھر آپ تو مجھے کبھی اپنی دہلیز پر چڑھنے بھی نہیں دیں گی۔ کیوں، ٹھیک کہتی ہوں نا میں؟ دونوں ماں بیٹیاں آپس میں بحث رہی تھیں کہ اچانک انہیں کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور دونوں ایک دوسرے سے خوف کے مارے لپٹ گئیں۔ کمرے میں کون ہے جو چیزیں پھینک رہا ہے؟ بہت تیزی سے چیزیں گر رہی تھیں جیسے کوئی غصے میں ہو۔ جا کر دیکھو اسٹور روم میں کون ہے۔ امی آپ بھی ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، سب کچھ ٹھیک تھا اور شور غائب ہو گیا تھا۔ اچانک کچن کے برتنوں کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی طرف دوڑیں۔ جب وہاں دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ دونوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ آخر اس گھر میں شور کون کر رہا ہے؟ کون ہے اس گھر کے اندر؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ایک دم سے چلا اٹھی۔ ایک خوفناک ہنسی نے ان کے سینے چیر دیے تھے۔ اچانک کوئی تیز تیز رونے لگا۔ دونوں کانپنے لگیں کہ آخر اس گھر کے اندر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اچانک نائلہ کو خیال آیا اور اس نے اپنا موبائل نکالا، جلدی سے ایک فون نمبر ڈائل کیا اور اپنا ایڈریس سمجھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ پورے گھر کا سامان آگے پیچھے گر رہا تھا۔ نائلہ بھاگم بھاگ دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے وہی پیر بابا کھڑے تھے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، جلدی ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ جیسے ہی پیر صاحب اندر گئے، وہ فوراً تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ ہر کمرے کو سونگھتے ہوئے اسٹور روم کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے اور بولے، اس گھر کے اندر کوئی نئی چیز آئی ہے؟ بتا دو مجھے سچ سچ۔ اگر کسی نے یہاں کچھ لا کر رکھا ہے تو بہت خطرناک لا کر رکھا ہے، تم دونوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اچانک چینا بولی، حضرت صاحب، میں کچھ دنوں پہلے ایک جادوئی کتاب اٹھا کر لائی تھی اور وہ میں نے لائبریری میں چھپا دی، یعنی کہ اسی کمرے کے اندر۔ نائلہ مارے غصے کے چینا کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت صاحب نے چلا کر بولا کہ جاؤ جا کر چولہے میں آگ لگاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ آؤ چینا اندر میرے ساتھ، بتاؤ وہ کتاب کہاں چھپائی ہے تم نے؟ وہ میں نے سامنے ٹیبل پر ہی رکھی ہے، وہ دیکھیے۔ وہ کتاب کھلی ہوئی تھی اور اس کے ورق تیزی سے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں تسبیح اٹھائی ہوئی تھی اور بہت تیزی سے اللہ کے ناموں کا ورد کر رہے تھے۔ وہ ایک اسمائے گرامی اللہ کے نام کا مسلسل پڑھے جا رہے تھے اور انہوں نے وہ کتاب اچانک اپنے ہاتھ میں اچک لی، اور جیسے ہی انہوں نے وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لی، تمام گھر کا سامان گرنا بند ہو گیا اور اب وہ بہت تیزی سے کچن کی جانب جا رہے تھے۔ نائلہ جب تک چولہے میں آگ لگا چکی تھی، آگ بہت تیز تھی۔ حضرت صاحب نے وہ کتاب اس آگ پر رکھ دی اور جیسے ہی وہ کتاب آگ پر رکھی، آگ نے فوراً کتاب کو جلانا شروع کر دیا۔ اس کے اندر سے وہی میمنے کی آواز آنے لگی، کبھی ہنسنے کی آواز آنے لگی، کبھی چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کتاب جل کر خاک ہو گئی تھی۔ حضرت صاحب نے وہ تمام خاک سمیٹی اور ایک بوتل میں بھرنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے وہ بوتل اپنے بیگ میں رکھ لی۔ انہوں نے بولا، جاؤ بیٹا نائلہ، میرے لیے پانی لے کر آؤ اور ایک بوتل بھی لے کر آنا۔ نائلہ پانی اور بوتل لے کر حاضر ہو گئی۔ انہوں نے بہت پیار سے نائلہ کو سمجھایا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھے سے رہو، تمہیں امریکہ جانا ہے لیکن اس کے چکر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی نہ کیا کرو۔ آپ یہ سب باتیں کیسے جانتے ہیں؟ میں کیسے بھی جانتا ہوں، لیکن تمہاری خوش نصیبی یہ کہ میں پاس ہی اپنے ایک مریض کو دیکھنے آیا ہوا تھا اور میں نے تمہارا فون اٹھا لیا۔ میں اپنے مریضوں کے ساتھ ساتھ
خدمت خلق میں لگا رہتا ہوں اور فی سبیل اللہ علاج کرتا ہوں، اور آج ہی میری امریکہ کی فلائٹ تھی۔ اگر میں نہ آتا تو 7 دن کے اندر اندر یہ جو بھی تھی تم دونوں کو مار دیتی اور اپنی دنیا میں لے جاتی۔ یہ کتاب جادوئی کتاب ہے، اور اس تحریر کو جو بھی پڑھتا ہے وہ ہمیشہ اس کتاب کے اندر چلا جاتا ہے۔ دیکھو، آپس میں دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔ تمہیں مر کر اللہ کو اس کے بھی حقوق کا جواب دینا ہوگا۔ امریکہ سدا تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ نائلہ شرم سے پانی بن کر بہہ رہی تھی، اور آج اس نے عہد کیا تھا اور چینا کو بھی اس کا حق دوں گی۔ دونوں بچے میرے ہی ہیں۔ نائلہ یکدم بدل گئی تھی، اور پیر صاحب بھی گھر سے جا چکے تھے۔